اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، چلیں پارٹ 24 کا آغاز کرتے ہیں۔ یوں تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان و مال کو نچھاور کرنے والوں کی کمی نہ تھی، ایک سے بڑھ کر ایک جانثار موجود تھے، لیکن عمرو بن جموح کا واقعہ تاریخ کے سینے کا ایک روشن صفحہ ہے۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ جسمانی طور پر معذور تھے اور لنگڑا کر چلا کرتے تھے۔ آپ کے 4 بیٹے تھے۔ غزوہ احد کا اعلان ہو چکا تھا۔ حضرت عمرو بن جموح نے بھی جہاد میں جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ بیوی اور بیٹوں نے بہت سمجھایا، تم معذور ہو، چلنا پھرنا مشکل ہے، لیکن شوق شہادت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نچھاور ہو جانے کا جذبہ انہیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے گیا۔ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی اجازت عطا فرمائیے کہ میں بھی جہاد میں شریک ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم معذور ہو، تم پر جہاد فرض نہیں ہے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میدان جہاد سے جنت کا راستہ ایک قدم کے فاصلے پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے شوق جہاد کو دیکھتے ہوئے اجازت عطا فرما دی۔ جب انہیں اجازت مل گئی تو انہوں نے دعا کی، اے اللہ، مجھے نامراد واپس اپنے گھر والوں میں نہ لانا۔ جب غزوہ احد میں شہادت کے بعد ان کے جسد مبارک کو واپس مدینے لانے کی کوشش کی تو جس اونٹنی پر ان کے جسد مبارک کو رکھا گیا اور اس کا رخ مدینے کی جانب کیا تو اس نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ ساری صورتحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی حکم ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ گھر سے نکلتے ہوئے کیا کہا تھا عمروں نے؟ فرمایا، یہ دعا کی تھی، اے اللہ، مجھے نامراد واپس اپنے گھر والوں میں نہ لانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کی دعا قبول ہو گئی، ان کو یہیں دفن کر دو، میں انہیں جنت میں لنگڑاتے ہوئے چلتا دیکھ رہا ہوں۔ پیارے بچوں، اللہ کریم سے محبت میں اضافے کا نسخہ سنیے۔ سعد نے کہا، اللہ تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس محبت میں اضافہ ہونا چاہیے۔ سعدیہ نے پوچھا، لیکن یہ اضافہ ہوگا کیسے؟ مما جانی نے کہا، اس کا اصل نسخہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اور کلام اللہ کی تلاوت جب کی جائے تو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ کی جائے۔ اس نسخے پر عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں گہری ہوتی چلی جائے گی۔ جی مما جانی، قرآن نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ ترجمہ، تو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوتا ہوں، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اکیلا ہی یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اسے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ میرے قریب ہوتا ہے تو میں گز بھر اس سے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ گز بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر اس سے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ یعنی اللہ کی رحمت اس کی طرف زیادہ تیزی سے متوجہ ہوتی ہے۔ تو بچوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے ذکر کی کثرت کریں تاکہ ہمیں اللہ کی محبت اور اس کا قرب عطا ہو۔ سعدیہ نے پوچھا، مما جانی، آیت کے دوسرے حصے میں فرمایا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ ترجمہ، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ یہ شکر کیا ہے؟
شکر کے بارے میں نے چند اقوال بہت پہلے پڑھے تھے۔ حقیقی شکر یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے دور ہو جائے۔ شکر یہ ہے کہ ہماری نگاہ نعمت کے بجائے نعمت عطا کرنے والے یعنی اللہ تعالیٰ پر ہو۔ پیارے بچوں، آگے کی کہانی پارٹ 25 میں سنیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔